وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج کے موضوع کا عنوان ہے جرح و تعدیل کے اصول. کوئی بھی فن اصولوں سے خالی نہیں ہوتا اور ہر فن کے اصول الگ الگ ہیں. ہم نے نحو کے اصول پڑھے ہیں، صرف کے بھی پڑھے ہیں، منطق بلاغہ کے بھی، فقہ کے بھی پڑھے ہیں. یہ تمام اصول ایک دوسرے سے مخالف ہیں. نحو کے اپنے اصول ہیں، فقہ کے اپنے اصول ہیں، حدیث کے اپنے اصول ہیں. اسی طرح جرح و تعدیل ایک مستقل فن ہے، اس کے اصول اپنے ہیں. تو آج کی نشست میں بہت زیادہ جرح و تعدیل کے اصولوں میں سے زیادہ اور اہم سے اہم اصول جرح و تعدیل ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لغوی معنی جرح، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے زخم لگانا. اصطلاحی تعریف: راویوں کو ایسی صفت سے متصف کرنے کو جرح کہا جاتا ہے جس سے ان کی روایت ضعیف یا مردود ہو جانے کی وجہ سے غیر مقبول قرار دی جائے. تعدیل لغوی معنی کسی چیز کو درست کرنا، صحیح کرنا. اصطلاحی تعریف: راوی کو کسی ایسی صفت سے متصف کرنے کو تعدیل کہتے ہیں جس سے اس کی روایت قابل قبول ہو. یہ اصطلاحی اور لغوی تعریف ہے. فن جرح و تعدیل ایسے فن کو کہتے ہیں جس میں روات حدیث پر بحثیت قبول و رد مخصوص الفاظ کے ذریعے کلام کی جائے اور ان الفاظ کے مراتب پر بحث کی جائے. جرح کا شرعی حکم کیا ہے؟ کسی پر بحث کرنا کیا یہ جائز ہے؟ حسب ضرورت جرح کرنے کا جواز ہے. حسب ضرورت جب سند حدیث کے روات پر تحقیق مطلوب تھی، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی روایت قبول کریں یا نہ کریں؟ تدوین حدیث کا دور تھا. ائمہ محدثین نے عدل و انصاف کے ساتھ، مکمل ایمانداری کے ساتھ راویوں پر حکم لگائے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کس قدر واضح آیت ہے کہ فاسق غیر معتبر راوی کے فسق کو بیان کیا جائے.
اس کو چھپایا نہ جائے تاکہ کوئی اس کی بیان کی ہوئی بات سے دھوکہ نہ کھائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں محدثین اعظام نے عظیم خطرات اور فتنوں کے پیش نظر راویوں پر کلام کرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ حلال و حرام کی معرفت کا دار و مدار انہی پر ہے۔ کتنی زیادہ ضعیف روایات ہیں اور ان میں کسی نہ کسی حلال چیز کا ذکر ہے، جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہ روایت ضعیف ثابت ہوتی ہے، جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ جب روایت ہی ضعیف ہوگی تو اس میں بیان کردہ حلال کا ذکر یا حرام کا یا کوئی بھی شرعی مسئلہ، اس کی بھی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ یہ مقدمہ شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 ہے۔ اللہ اکبر۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ لوگ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو راویوں پر بحث کرتے ہیں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ کسی کو ضعیف کہہ رہے ہیں، کسی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کسی کو کذاب متروک دجال کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن سعید القطان نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ میرے مد مقابل ہوں، یہ کہیں زیادہ بہتر اس بات سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے مد مقابل ہوں، اور آپ فرمائیں کہ جب میرے اوپر جھوٹ باندھا جا رہا تھا اس وقت تم نے میرا دفاع کیوں نہیں کیا؟ یہ تدریب الراوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 369 میں یہ بات موجود ہے۔ یعنی ایک طرف جو جرح کا مستحق راوی ہے اس پر حکم لگانا ہے، وہ ناراض ہو جائیں اور قیامت والے دن امام یحییٰ بن سعید القطان کے سامنے کہیں اللہ جی یہاں پہ حکم لگاتے رہے، تو ابن قطان آگے سے فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے یہ خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن مجھے کہیں اے اللہ کے بندے تیرے سامنے تجھے علم تھا کہ لوگ جھوٹی ضعیف روایات گڑھ کر میری طرف منسوب کرتے تھے، تم نے میرا دفاع کیوں نہیں کیا؟ میں پھر کیا جواب دوں گا؟ تو اس سے ثابت ہوا حسب ضرورت جرح کرنا راویوں پر یہ جائز ہے۔ آج کا پہلا اصول جرح کا وہ یہ ہے راوی پر جرح کرنا کوئی غیبت نہیں ہے۔ بعض کم علم لوگ وہ علم جرح و تعدیل کا جب رد کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بے بنیاد کئی ایک باتیں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جی یہ تو غیبت ہے سراسر، کہ جی فلاں راوی ضعیف ہے، تو اللہ فرماتا ہے غیبت نہ کیا کرو۔ تو یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے کہ جرح کرنا غیبت ہے، یہ کوئی غیبت نہیں ہے۔ اس کے کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ یہی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے کہ فاسق خبر دے تو تحقیق کرو، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ غیبت کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں غیبت کرنا حرام ہے، لیکن یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ روات حدیث پر محدثین جو حقیقت میں اللہ کے ولی لوگ تھے، ائمہ محدثین سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا ہے غیبت حرام ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ ائمہ محدثین اللہ سے نہ ڈرنے والے تھے، وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ روات پر جرح و تعدیل کرنے کو غیبت نہیں سمجھتے تھے، غیبت ہے ہی نہیں۔
اللہ اکبر۔ روات حدیث پر ذرا کا تعلق غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحسن تھا جس کی محدثین نے بر وقت بجاوری فرمائی تاکہ دفاع حدیث کا بہت بڑا کام کیا جائے۔ امام حاکم نیساپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اسناد نہ ہوتی اور محدثین کرام ان کو طلب نہ کرتے اور کثرت سے یاد نہ کرتے تو اسلام کی علامتیں مٹ جاتی اور جھوٹی احادیث گڑھ لی جاتی، اسناد حدیث کو الٹ پلٹ کر دیا جاتا اور اس طرح اہل بدعت غالب آ جاتے، کیونکہ احادیث کو اسناد سے بے نیاز کر دیا جائے تو وہ بالکل بے بنیاد رہ جائیں گی۔ معرف علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 6 پر یہ بات موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کلاس پڑھا رہے تھے اور راویوں پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے بحث کر رہے تھے۔ ایک آدمی جن کا نام ابو تراب نخشبی تھا، وہ کہنے لگے لا اتق اللہ ولا تغتب، اے امام صاحب آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈریں اور غیبت نہ کریں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا ویحک ھذا نصیحۃ ولا غیبہ، تو اللہ کے بندے ویحک تجھ پہ افسوس ہو، یہ نصیحت ہے، یہ خیر خواہی ہے امت سے، یہ خیر خواہی ہے، غیبت نہیں ہے۔ طبقات حنابلہ ابن ابی یعلا کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183 ہے۔ پہلا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ جرح و تعدیل کا علم یہ غیبت نہیں ہے، یہ حقیقی علم ہے جس کو سیکھنا، جس پہ محنت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، کیا موجودہ آج کے علماء پر بھی ہم حکم لگا سکتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے، یہ کذاب ہے، یہ سکہ استاد محترم ہے؟ موجودہ علماء پر حکم لگانا کیا درست ہے یا غلط؟ بعض ایک عالم دین، بعض نہیں کہنا چاہیے، ایک عالم دین ہمارے اساتذہ میں سے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کا یہ ذہن تھا کہ موجودہ علماء پر بھی جرح و تعدیل کا حکم لگانا درست ہے، اور وہ لگاتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، جو بھی ان کے دور میں علماء تھے خبر ملتی وہ لکھتے تھے کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں سکہ ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں وضاع ہے، فلاں متروک ہے۔ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، میرا تعلق کسی بھی حدیث کی سند سے نہیں ہے کہ میری وجہ سے کوئی حدیث صحیح ہو جائے، اگر میں ضعیف ہوں تو میری وجہ سے کوئی حدیث ضعیف ثابت ہو۔ یعنی جتنے بھی ہمارے موجودہ علماء ہیں ان کا کسی بھی سند حدیث سے تعلق ہے ہی نہیں، ہم نے کسی بھی سند میں نہیں پڑھا حدثنا الحافظ ثناء اللہ المدنی حافظہ اللہ، ہم نے نہیں پڑھا کہ پڑھا کبھی جی نہیں پڑھا۔ تو بھائی جان اس مسئلے کا تعلق، جرح و تعدیل کا تعلق نہ ہی صحابہ کرام سے ہے، جرح و تعدیل کا تعلق شروع ہوتا ہے تابعین سے، اور کب ختم ہوتا ہے؟ جب سلسلہ سند ختم ہو گیا۔ تدوین حدیث کا جب دور تھا، اسناد بن رہی تھی، راوی روایات بیان کر رہے تھے، کتب لکھی جا رہی تھی، وہاں ضرورت تھی ان راویوں کو پرکھا جائے، یہ راوی کیسے ہیں کیسے نہیں، کیونکہ انہی کی بیان کردہ روایات پر سارا دین کا دار و مدار تھا۔ اس وقت ضرورت تھی، بحث کی گئی، لیکن اب ضرورت نہیں ہے۔ تو بحث کرنا بھی علماء پر جرح و تعدیل کے لحاظ سے یہ فضول ہے، بے عبث کام ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پر کچھ اہل علم اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ موجودہ اساتذہ
اجازت اور روایات دیتے ہیں تو کیوں دیتے ہیں؟ سند تو ہمارے پاس ہے. مثلا جب کوئی طالب علم صحیح بخاری ہم سے پڑھتا ہے، ہم اس کو اپنی سند صحیح بخاری کی دیتے ہیں کہ بیٹا میں نے فلاں سے پڑھی فلاں سے پڑھی. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ اعتراض فضول ہے. کیوں؟ یہ سند ویسے اعزاز دی جاتی ہے ایک خوشی کی وجہ سے، اعزاز کی بدولت، تاکہ طالب علم کا تعلق اسی سلسلہ سند کے ساتھ جوڑ دیا جائے جو ائمہ محدثین کے پاس سندیں تھیں. اب اس سند کا کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور ضعف پر کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ویسے اعزاز دیا جاتا ہے. ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ قادیانی جب وہ گمراہ ہوا، کافر ہو گیا، تو تمام محدثین نے جرح کی تھی کہ یہ جی کافر ہے، زندیق ہے، اسے بچو. تو اس پر کیوں جرح کی گئی؟ پھر جرح نہ کرتے. اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی کے نظریات کفریہ تھے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس شیطان کے غلط نظریات کو واضح کرنا علماء پر ضروری تھا تاکہ امت اس کے غلط نظریات سے بچ سکے. اس مقصد کے لیے اس مرزا قادیانی خبیث کے نظریات کو اوپن کرنے کے لیے، اسے ننگا کرنے کے لیے، ہمارے اس دور کے محدثین میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور دیگر کے ایک محدثین، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آج بھی کوئی شخص غلط نظریات لے کر اٹھے گا تو اس وقت کے علماء اس پر جرح کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ وہی جرح و تعدیل ہے جو محدثین کی ہم معروف تھی. یہ وہ نہیں ہے. فتنوں کے خلاف علماء کا آواز بلند کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. یہ فتنے ہیں، یعنی مرزا قادیانی فتنہ تھا. اب اس کی وجہ سے کوئی آدمی کہے نہیں جرح و تعدیل ٹھیک ہے اب کرنا، تو یہ بات غلط ہوگی. مجھے یہ واقعہ عمر فاروق قدوسی حافظہ اللہ لاہور والے انہوں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں استاد محترم حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ اور مورخ اہل حدیث محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ، دونوں ہی رحمہ اللہ، اللہ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے. حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ نے کہا کہ تم میرے نزدیک ضعیف ہو. بٹی صاحب نے کہا وجہ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہونی چاہیے نا. وہ کہتے کہ آپ اپنے کتابوں میں بے بنیاد واقع جو ثابت نہیں ہوتے وہ بھی لکھ دیتے ہیں بعض دفعہ، اس وجہ سے آپ ضعیف ہیں. تو بٹی صاحب فرمانے لگے یہ بات ہے تو میرے نزدیک تم بھی ضعیف ہو. وجہ کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے حالات لکھ کر آپ کو بھیجوں گا. میں سارے انتظار کرتا رہا، وہ کتاب چھپ گئی، آپ نے حالات نہیں بھیجے تو تم پھر ضعیف ہو گئے. نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کیا حکم ہے؟ من ستر مسلم من سترہ اللہ. ائمہ محدثین بھی اس حدیث کو اچھی طرح جانتے تھے. وہ عام مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے. ہاں، جب روات حدیث کا مسئلہ آتا، وہ گندے راوی اپنی خواہشات کے مطابق فرقے باطلہ کی تائید میں غلط روایات جب بیان کرنے لگتے تو ائمہ محدثین پھر ان پر جرح کرتے تھے. اب سارا سلسلہ ختم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یعنی یہ مسئلہ اچھی طرح یاد کر لیا جائے. موجودہ دور میں کسی پر، کسی عالم دین پر، کسی شیخ پر یہ کہنا یہ سکہ ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کہنا جائز نہیں ہے. جرح و تعدیل کا اگلا مسئلہ یہ ہے، ہر آدمی، ہر محدث، ہر اہل علم جرح تعدیل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی شروط ہیں. جرح و تعدیل کون کرے گا؟
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متقی، دیانتدار، سچا، تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے جرح و تعدیل کے علم سے، جرح و تعدیل کے اسباب سے بخوبی واقف ہو۔ تیسری شرط عربی زبان کا بڑا ماہر ہو، محدثین کے اقوال جرح و تعدیل اور ان کی اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ جرح و تعدیل کا بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ ہے جب ہم نے کسی بھی راوی پر تحقیق کرنی ہے تو اس کی تحقیق میں کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ راوی کوئی ہوگا، ہم اس پر جرح کسی اور کی نقل کر دیں گے، نقصان ہوگا، خلط ملط کام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے راوی کی تعیین کرنی ہے، کیا میرا مطلوبہ راوی یہی ہے؟ کیونکہ ایک نام کے سینکڑوں ہزاروں راوی موجود ہیں، کوئی بھی راوی لے لیں تو ایک ہی نہیں ہے وہ، بلکہ اس نام کے کئی اور بھی راوی موجود ہیں۔ جب ہم نے جرح و تعدیل کے لحاظ سے کسی راوی پر بحث کرنی ہے، سب سے پہلے ہمیں اس راوی کا تعین کرنا ہے۔ تعین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتب جرح و تعدیل میں جو راوی جس نسبت کے ساتھ معروف تھا وہ ضرور لکھی ہوئی ہے۔ ایک ہی نام کے 2 راوی ہیں، ایک المدنی ہے، ایک الکوفی ہے، مثال کے طور پر ائمہ محدثین نے اس بات کا اہتمام کیا ہے جو کوفے والا تھا اس کے آگے کوفی لکھیں، جو مدینے والا تھا اس کے آگے مدنی لکھیں۔ پھر اکثر راویوں کی کنیتیں تھیں، کنا ایک مستقل بحث ہے جرح و تعدیل میں کہ فلاں راوی کی کنیت کیا تھی، تو کنیت کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ کنیتیں الگ الگ ہیں، بعض دفعہ حسن اتفاق سے نام بھی وہی ہے اور کنیت بھی وہی ہے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اس شبہ سے بچنے کے لیے محدثین نے ہر راوی کا مکمل نام لکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہیں ابراہیم بن بشیر لکھ دیا کافی ہے، نہیں، آپ کوئی بھی جرح و تعدیل کی کتاب اٹھائیں، وہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ 5 6 پشتوں تک ایک لمبا چوڑا نسب نامہ ہمیں ہر راوی کا ملتا ہے۔ یہاں سے تو ہمیں تعین ہو ہی جائے گا نا کہ یہ راوی وہی ہے کہ اور راوی ہے۔ ایک یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہر راوی نے مختلف شیوخ سے احادیث سنی ہے۔ ائمہ محدثین نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ ہر راوی کے اساتذہ کا ذکر کیا جائے۔ رواً یہ اصطلاح ہے محدثین کے ہاں۔ کتب جرح و تعدیل میں آپ دیکھیں گے جب کسی راوی کا نام آیا ہے مین شروع میں، اس کے فوراً بعد رواً آئے گا۔ کیا مطلب؟ اساتذہ، اس راوی نے روایت کیا ہے فلاں فلاں سے، رواً کے بعد اساتذہ کا ذکر ہے۔ اساتذہ کو دیکھ کر بھی راوی کا تعین ہو جاتا ہے۔ پھر آگے روا عنہ لکھا جاتا ہے۔ روا عنہ کیا مطلب؟ اس کے بعد اس راوی کے شاگردوں کا ذکر موجود ہے، شاگردوں کو دیکھ کر بھی راوی کا تعین ہو جاتا ہے۔ کئی ایک محدثین، محققین، خصوصاً موجودہ علماء، وہ راوی کے تعین میں بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ سارے کام بعد میں ہیں،
یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، یہ بھی بحث کرنی ہے، لیکن اس بحث سے پہلے راوی کا تعین کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ راوی ہے کون، مدنی ہے کہ کوفی ہے، بصری ہے کہ شامی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے متاخرین محدثین کو، علامہ یوسف مزی حافظ رحمہ اللہ، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، اس طبقہ کے محدثین کو، انہوں نے راوی کے تعین کے لیے اصطلاحیں بھی قائم کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری میں ایک راوی ہے، صحیح بخاری میں ہم نے وہ تلاش کرنا ہے تو بخاری کے راویوں سے پہلے انہوں نے خا لگا دی ہے، خا۔ اگر کوئی مسلم کا راوی ہے انہوں نے میم راوی کے نام سے پہلے یا اوپر دائیں بائیں لکھ دی ہے میم، کیا مطلب کہ یہ جی مسلم کا راوی ہے۔ اگر بخاری کا راوی ہم تہذیب الکمال میں یا تہذیب التہذیب میں یا تقریب التہذیب میں تلاش کریں گے تو ہر راوی کے شروع میں لکھا ہوگا خا، کہیں میم، کہیں دال، کہیں تا، کہیں عین وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ رموز، یہ بھی بہت بڑی ایک دلیل ہے، ایک علامت ہے راوی کی تعین کرنے میں، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ رموز پر ہم آگے تفصیلی بات کریں گے ایک لیکچر میں کہ کس رمز سے کیا مراد ہے، ابو داود کے لیے کیا ہے، ابن حبان کے لیے کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پر تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ مصر کے محدث شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ زندہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ بعض ہمارے موجودہ شیوخ نے ان کو شیخ البانی رحمہ اللہ کے بعد درجہ دیا ہے کہ پوری دنیا میں جرح و تعدیل اور علوم حدیث پر سب سے بڑے امام اور محدث ابو اسحاق الحوینی ہیں حافظہ اللہ۔ جس نے بھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس محدث کو جرح و تعدیل میں، علوم حدیث میں وہ درک دیا ہے، وہ وسعت دی ہے کہ ایسی وسعت کسی اور میں نہیں ملتی۔ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے ابن ابی دنیا کی ایک کتاب ہے، کتاب الصمت، خاموش رہنا، خاموشی مستقل مسئلہ ہے ہمارے دین میں، خاموش رہا جائے، خاموشی میں سلامتی ہے، لا یعنی بات نہ کی جائے۔ تو ابن ابی دنیا کی اس کتاب کی تحقیق ابو اسحاق الحوینی صاحب نے کی ہے۔ اسی کتاب کی پہلے تحقیق دکتور نجم عبد الرحمن خلف نے بھی کی ہے۔ تو دکتور صاحب سے راوی کے تعین میں بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ کچھ مثالیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر کتاب الصمد کی حدیث نمبر 23 ہے، عاصم عن ابی وائل، عاصم عن ابی وائل سے سند ہے۔ تو دکتور نجم عبد الرحمن خلف نے کہا عاصم هو ابن سلیمان، عاصم سے مراد عاصم بن سلیمان ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ تو الحوینی حافظہ اللہ فرماتے ہیں ھذا خطأ، یہ غلطی ہے، انما هو عاصم بہدلہ، یہ عاصم بن سلیمان نہیں ہے، یہ عاصم بہدلہ راوی ہے۔ دوسری مثال کتاب الصمد حدیث نمبر 29 عن ابن ابی لیلہ، اس سند میں ایک راوی ہیں ابن ابی لیلہ۔ دکتور نجم صاحب نے کہا ابن ابی لیلہ ہوا عبد الرحمن انصاری، ابن ابی لیلہ سے مراد عبد الرحمن انصاری ہے، المدنی الکوفی۔ تو شیخ الحوینی حافظہ اللہ نے کہا یہ غلطی ہے، درست بات یہ ہے ابن ابی لیلہ سے مراد
محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے۔ کتاب الصمد کے حدیث نمبر 35 میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن محمد الانصاری۔ دکتور صاحب نے کہا یہ عبداللہ بن محمد الانصاری لہ الاذان مختلف فی، یہ راوی ہے۔ تو ابو اسحاق الحوینی حافظ اللہ نے کہا یہ غلطی ہے، درست بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن محمد بن سعد الانصاری ہے۔ اب دیکھیں یعنی وہی نام ہے، ایک ہی نام کے راوی ہیں، لیکن نسبت سے ہمیں تعین ہو رہا ہے یا اس کی معروف و مشہور کنیت سے لقب سے ہمیں تعین ہو رہا ہے کہ یہ راوی تو فلاں ہیں۔ اس طرح کئی ایک انہوں نے اپنی کتاب الصمد کے تحقیق کے مقدمہ میں الحوینی حافظہ اللہ نے مثالیں دی ہیں جو پڑھنے کے قابل ہے۔ یہاں پر اگلی بات، اگلا اصول تخریج و تحقیق کا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس سند کے اندر ایک راوی ضعیف ہے، ہمیں اس پر حکم نہیں لگا دینا چاہیے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کئی ایک علماء موجودہ ایک سند دیکھتے ہیں راوی ضعیف ملا، یہ جی روایت ضعیف ہے، یہ بہت فحش غلطی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس ضعیف راوی کی مطابعت تلاش کرنی چاہیے، اس کا کلاس فیلو اسی شیخ سے، ضعیف راوی کا شیخ ہے نا کوئی، اسی شیخ سے کوئی اور بھی روایت کرنے والا ہے تو ہمیں تتبع کرنا چاہیے، اسی حدیث کی اور سندیں بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اس ضعیف کا مطابع مل جائے، اس کی مطابقت کرنے والا کوئی راوی مل جائے، پھر اس پر ضعیف کا حکم نہیں لگے گا، پھر ضعف مضر نہیں رہے گا۔ دوسرا ثقہ راوی، دوسرا صدوق راوی جو اسی طبقے کا ہے، اس کی مطابقت کر رہا ہے، وہ اس ضعف کو زائل کر دے گا۔ جو علماء ایک آدھی سند کو دیکھ کر حکم لگائیں، ان کی تحقیق غلط ہوتی ہے، غیر معتبر ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھی جائے، جب بھی ہم نے کسی حدیث کی تحقیق کرنی ہے تو ہم حدیث کی تحقیق کر رہے ہیں، اگر اس حدیث کی 100 سند ہے تو ہمیں بڑی محنت سے اس 100 سند کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ جب اکٹھا کریں گے سندوں کو، پھر ایک ایک سند پر ہم بحث کریں گے، پھر دیکھیں گے ضعف کس درجے کا ہے، ساری سندوں میں سخت ضعف ہے یا ساری سندوں میں ضعف ہلکا ہے، تھوڑا ضعف ہے، اور ہر سند میں الگ الگ ضعف ہے، کئی قسموں میں ضعف ہے۔ تو یہ ضعف کی درجہ بندی کرنا، ہر سند کو اکٹھا کرنا، اس پر بحث کرنا ایک محدث اور محقق کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ سارا کام ہی خراب ہو جائے گا۔ ایک محدث کے ضعیف کہنے کی وجہ سے وہ حدیث دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ تو غلطی سے، جلد بازی سے اگر ایک محقق اور محدث کسی صحیح روایت کو ایک سند دیکھی حکم لگا دیا تو یہ بہت فحش غلطی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا اصول یہ ہے، جس طرح راوی کا مطابع تلاش کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس حدیث کا شاہد تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور دوسری حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحابی بھی مختلف ہیں، سندیں بھی مختلف ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو روایت بیان کر رہے ہیں اس کے معنی سے ملتی جلتی روایت، وہی مسئلہ ابن عمر کی روایت میں موجود ہے۔ اگر بالفرض سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند ضعیف بھی ہے،
دیگر اسانید بھی ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں، تو ہمیں وہی مسئلہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں بھی مل رہا ہے اور یہ سند ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ضعیف سند والی ابو ہریرہ کی روایت تھی وہ تو ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، ہم وہاں لکھیں گے کہ اس کا صحیح شاہد ہمیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ملتا ہے، اس لیے وہ ضعیف سند بھی صحیح ہو جائے گی، اس کو تقویت مل جائے گی صحیح شاہد کی وجہ سے، اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایک حدیث کے کئی شاہد ہوتے ہیں، وہی مسئلہ بیان ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک لمبی حدیث ہے، اس لمبی روایت میں 10 مسئلے بیان ہوئے ہیں، اس میں 5 مسئلے صرف اسی روایت میں ہیں، وہ ضعیف کر دیں گے، اور 5 بیان کردہ مسائل کے شاہد دوسری صحیح حدیثوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو جو محدثین ہیں، سکہ محدثین، معتبر علماء محققین، وہ ان 5 ٹکڑوں کی، 5 مسئلوں کی جن کے شاہد دیگر حدیثوں میں موجود ہیں اور وہ صحیح ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس روایت میں فلاں فلاں مسئلہ تو ثابت نہیں ہے، ان کا شاہد نہیں ہے، نہ کو تابع ہے، لیکن فلاں 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 مسئلہ اس کے شواہد فلاں فلاں جگہ ملتے ہیں، جس وجہ سے یہ ٹکڑے صحیح ہیں، باقی ضعیف ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی حدیث میں کثیر تدلیس مدلس راوی ہے، علم تدلیس ایک بہت بڑا پیمانہ ہے، بہت بڑا علم ہے جس کی بڑی ہی اہمیت ہے، اس کے طبقات ہیں، پہلے اور دوسرے طبقے کا مدلس وہ انتہائی قلیل تدلیس ہے، وہ ان سے روایت بیان کر دے تو کوئی مضر نہیں ہے، ان کی روایتیں صحیح ہیں، امت کا اجماع ہے۔ مثلا ابن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، بعض نے کہا یہ تدلیس بھی کرتے تھے، تو محدثین نے ان کی تمام روایات کی تحقیق کی، تو ہر سند میں یہی ثابت ہوا کہ جب بھی یہ تدلیس کرتے ہیں تو کسی ثقہ سے کرتے ہیں، اور ثقہ سے تدلیس کرنے والا صرف ابن عیینہ رحمہ اللہ ہے۔ ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، قابل الائمۃ تدلیس ابن عیینہ، محدثین نے ابن عیینہ کی ان کی روایات کو قبول کیا ہے، تو بات ختم ہوئی۔ اب ابن عیینہ رحمہ اللہ ان سے بیان کریں یا سمیت سے بیان کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے اور دوسرے طبقہ کے مدلسین ان کی ان والی روایات صحیح ہیں، امام زہری رحمہ اللہ ہیں، ان کی بھی ان والی روایات صحیح ہیں، ہاں تیسرا چوتھا پانچواں طبقہ مدلسین کا جب وہ ان سے روایت کریں گے تو پھر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ جی ان سے روایت آ گئی ہے تو روایت کو اڑا دیں، ضعیف کہہ دیں، جس طرح بعض علماء کر رہے ہیں اور نقصان کر رہے ہیں۔ علم حدیث کو کھلواڑا بنایا ہوا ہے، بازیچہ اطفال بنا دیا لوگوں نے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں خواہ سال لگ جائے خواہ 2 سال لگ جائیں، ہم اسی روایت کی سندوں کو اکٹھا کریں گے، دیکھیں گے یہی راوی مدلس راوی تیسرے چوتھے پانچویں طبقے کا کیا کہیں یہ سماع کی صراحت تو نہیں کر رہا؟ سماع کی صراحت سے مراد ہے وہ راوی کہہ دے سمیت یا کہہ دے حدثنا یا کہہ دے اخبرنا، یہ تینوں ایسے لفظ ہیں جن سے سماع کی صراحت ہو جاتی ہے۔ ان اور قالا یہ ایسے لفظ ہیں کہ سماع کی صراحت نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، اگر کسی سند میں مدلس راوی ہے اور وہ کثیر تدلیس ہے، ان کی سماع کی صراحت کو تلاش کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر نہیں ملی پھر دیگر محدثین کے ہم اقوال دیکھیں گے، انہوں نے کیا حکم لگایا اس روایت پر، پھر
اس کے مطابق ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اگلا تحقیق کا اصول یہ ہے، مثلا آج کوئی آدمی کوئی عالم دین تحقیق کر رہا ہے، آج سے پہلے بھی گزرے ہیں نا محدثین، تابعین سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جرح و تعدیل کے ائمہ، محدثین، تحقیق کے ماہر لوگ پیدا کیے۔ آج کسی بندے کی نظر میں کوئی روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس کو حکم لگانے سے پہلے اپنے سے پہلے ائمہ محدثین کی تحقیق کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ جب ہم موجودہ بعض علماء کچھ زندہ ہیں، کچھ فوت ہو گئے رحمہم اللہ، جب ہم ان کی تحقیق دیکھتے ہیں ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ ایک حدیث نہیں، دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جن کو ائمہ محدثین آج تک سارے صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی ان کو ضعیف نہیں کہتا۔ لیکن 15ویں صدی میں آ کر ایک عالم دین کہہ دیتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، تو اللہ کے بندوں پہلے بھی دیکھ لو ذرا، پہلے کیا حکم ہے؟ یعنی 1400 سال تک وہ روایت دین کا حصہ تھی۔ اصل میں میرا اپنا اصول غلط ہے، جو میں نے تحقیق کا اصول بنایا، مثال کے طور پر غلطی میرے اصول میں ہے، تو اس کی سزا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھگت رہی ہے۔ تو بھائی موجودہ عالم دین سے پہلے کئی گنا زیادہ محدث معتبر تھے، الحمدللہ، وہ رجال میں پختہ تھے، ان کی وسعت نظری تھی، ان کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نہیں ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان کے حالات پر جو کتاب چھپی ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک آدمی نے شیخ صاحب سے مسئلہ دریافت کیا، شیخ صاحب فلاں روایت کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے بولا کہ یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا مجھے نکال کے دکھاؤ، مجھے چاہیے، حوالہ چاہیے۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے ایک روایت کو تلاش کرنے کی خاطر مسند احمد اول سے آخر ساری پڑھ ڈالی۔ اللہ اکبر۔ روایت مل گئی، پھر روایت بتائی بھی یہ روایت آپ کی ہے۔ یہ تھے معتبر محدثین ائمہ دین، جن کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے اپنی بات نہیں، میں نے دین کی بات منتقل کرنی ہے۔ اس طرح کا ایک اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم محدث العصر حافظ ثناء اللہ المدنی حافظہ اللہ، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ حافظ صاحب کے استاد محترم تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مسئلہ چھڑا، مسئلے پر بحث شروع ہو گئی کہ سامنے جوتا ہو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہو جاتی ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں منع ہو، منع والی حدیث کوئی نہیں ہے۔ حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ آگے بڑے، فرمانے لگے شیخ صاحب المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محترم، میری تحقیق میں المعجم الکبیر طبرانی میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے ذہین فتین طالب علم تھے، یہ کہتے ہیں، شیخ صاحب کہتے نہیں ہے۔ آگے سے تکرار شروع ہو گیا، بحث شروع ہو گئی۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہ بھی پاس کھڑے تھے۔ حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ یہ کلاس فیلو تھے، دونوں کو شیخ البانی رحمہ اللہ کی شاگردی میں رہنے کا اللہ نے اعزاز دیا تھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ جذباتی تھے،
حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ استاد محترم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ صاحب خاموش ہو جاؤ، آپ کو پتا نہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر طبرانی کو 7 دفعہ لفظ بلفظ اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر شیخ صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ روایت نہیں ہے تو یہ روایت نہیں ہے، مان جاؤ، خاموشی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری داستان آپ نے اگر پڑھنی ہو تو فتاوی اہل حدیث عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ کا فتویٰ، اس کی جلد نمبر 2 کے آخر میں یہ ساری داستان لکھی ہوئی ہے، وہاں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم اصول جرح و تعدیل یعنی تحقیق حدیث کا یہ ہے، تحقیق کرتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں زیادہ حدیثوں کی تحقیق کروں یہ کوئی مختصر نہیں ہے، میں تھوڑا کام کر جاؤں لیکن تھینٹک ہو۔ ایک روایت کی تحقیق کروں خواہ مجھے 10 سال لگ جائیں، اللہ کی قسم یہی کافی ہے۔ ایک دن میں 100 روایت کی تحقیق کر جاؤں، 50 کی صحیح تحقیق ہو، 50 کی غلط تحقیق ہو، یہ تو مذاق ہے۔ تاجر قسم کے محققین بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں، مکتبے ان سے طے کرتے ہیں محترم آپ یہ اس کتاب کی تحقیق کریں کتنے پیسے لیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی 20 روپے لیں گے فی حدیث کی تحقیق کے۔ اب وہ پیسوں کے چکروں میں ایک دن میں نے اتنا کام کرنا ہے، مکھی پہ مکھی مارتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ روایت صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ ایسے ہی چور نکالوں کی طرح حکم وہاں لکھ رہے ہیں، جو کسی نے کہا حسن کہا تو حسن لکھ دیا، ضعیف کہا تو ضعیف لکھ دیا۔ کیوں؟ 4 ٹکے کمانے کے لیے ان کے دل میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہونا چاہیے اور وہ کام کرنا نہیں چاہیے جس کا ان کے پاس علم نہیں ہے۔ سرور عاصم حافظہ اللہ مکتبہ اسلامیہ والے فیصل آباد لاہور جن کا ادارہ ہے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ کہتے شیخ صاحب میرے پاس ایک نوجوان آئے اور کہتے کہ مجھے بھی کام دے، میں تحقیق کا ماہر ہوں، میں جانتا ہوں تحقیق۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی کیا تو تحقیق جانتا، بتا مجھے کیا جانتا ہے، کیسے تحقیق کرے گا؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں کوئی تحقیق والی کتاب لے لوں گا بازار سے، تحقیق والی، جو وہاں حکم لکھا ہوگا ادھر سارا لکھتا جاؤں گا، یہ تحقیق ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی محققین میں میرا بھی نام آ جائے گا، تحقیق ہو جائے گی، پیسے مل جائیں گے، روزی روٹی شروع ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، ایسی تحقیق کرنا گناہ کا کام ہے۔ پہلے علم ہونا چاہیے، پہلے علم ہونا چاہیے، درک ہونا چاہیے۔ اہم محدثین سے علم حدیث، علوم حدیث، جرح و تعدیل کو سیکھنا ہوگا، سال ہر سال محنت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دے تو پھر ہم تحقیق بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر میری تحقیق اور محدثین کی تحقیق ایک ہوگی، آپس میں نہیں ٹکرائے گی، بلکہ وہ معتبر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، جو بھی پڑھے گا وہ دعائیں دے گا کہ اس نوجوان نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، جلد بازی میں تحقیق کرنے والے منٹوں میں حکم بدلتے ہیں۔ میں نے فون کیا شیخ صاحب یہ حدیث کیسی ہے، یہ جی حسن ہے۔ اگلے منٹ میں مجھے کوئی شاہد مل گیا، اس راوی کا تابع توثیق مل گئی، میں نے فون کیا شیخ صاحب یہ تو روایت حسن ہے۔ کیسے؟ اس کا فلاں شاہد ہے۔ ہاں یہ تو روایت پھر حسن بن گئی، چلو میں لکھتا ہوں کہ یہ حسن روایت ہے۔ پہلے منٹ میں روایت ضعیف تھی، دوسرے منٹ میں حسن بن گئی ہے۔ پچھلے ٹائم کوئی اور مسئلہ ملا، کوئی اور وجہ بن گئی، شیخ صاحب یہ مسئلہ ملا، اچھا یہ بھی ہے تو چلو یہ تو پھر روایت صحیح لگیری بنتی ہے۔ تو بھائی یہ مذاق ہے، اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، تو ایسی تحقیق سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں معتبر اہم محدثین کا جانشین بنائے۔ جب ہم نے
ایک حدیث کے ترک کٹھے کرنے ہیں، شاہد تلاش کرنے ہیں، اس پر محدثین کی مستقل کتابیں ہیں، مستقل کتابیں ہیں۔ مثلا تحفۃ الاشراف نامی بڑی معتبر کتاب علامہ مزی رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے کتب ستہ وغیرہ کے اطراف جمع کر دیے ہیں۔ اور اب تو اللہ کی توفیق سے مکتبہ شاملہ وغیرہ بھی ہمارے پاس ایک نعمت ہے، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو علماء اس کے خلاف بولتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو یہ ہے کیا چیز ہے۔ یہ بھی مسئلہ جرح و تعدیل کیا ہے کہ مکتبہ شاملہ وغیرہ پر اعتبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، اعتبار کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایف کتابیں ہیں، مکتبہ وقفیہ ہے، اب شاملہ بھی پی ڈی ایف میں آ چکا ہے الحمدللہ، یہ کتابیں آگئی ہیں، باقی پر کام جاری ہے۔ یونیکوڈ میں بھی کتابیں ہیں اور پی ڈی ایف میں بھی کتابیں ہیں۔ تو محترم، یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہمارے پہلے محدثین کے پاس ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں، وہ ان سے اعتبار کر کے وہ چیزیں نقل کرتے تھے، وہ ان کے سامنے تھیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پریس پیدا فرما دی، پریس لگ گئے، تو ہم اور ہمارے پہلے علماء وہ پریس کی چھپی ہوئی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ پرنٹ میڈیا آ گیا تو کیا کوئی اعتراض کرے کہ نہیں جی تم پھر انہی کتابوں سے مخطوطات سے فائدہ اٹھایا کرو؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اب اگلی تیسری شکل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے وہ ہے مثلا یہ کتاب ہے، اسی کتاب کو پی ڈی ایف میں سکین کر کے اس کا پی ڈی ایف بنا دیا گیا ہے۔ یہ کتاب پڑھ لوں، اس کا مخطوط دیکھ لوں اور پی ڈی ایف دیکھ لوں، تینوں میں ایک لفظ کا فرق نہیں ہے کہ ہے کوئی فرق؟ تو جو علماء اس پر بحث کرتے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بھائی وہی چیزیں ہیں۔ مکتبہ شاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کتب حدیث کو کمپوزنگ کیا ہے، اربوں خربوں سے تجاوز کر کی رقم، کئی ملین ڈالر انہوں نے لگائے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ مکہ میں، مکہ مکرمہ میں کچھ ساتھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ انہوں نے کروڑوں اربوں کی کتابوں کو پوری دنیا پر فری تقسیم کر دیا، سی ڈی کے اندر، ویب سائٹ میں کلک کریں تو ڈاؤن لوڈ ہو جاتا سارا مکتبہ۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو انہوں نے کمپوزنگ کیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، کمپوز کر کے ہی مکتبہ شاملہ بنایا سارا۔ بھائی ہم بھی جانتے ہیں کمپوزنگ میں جزوی غلطی ہو جاتی ہے، انسانی کام ہے۔ تو اگر مکتبہ شاملہ کسی اور میں جزوی غلطی ہے، اس کا یہ مطلب ہے ابھی معتبر نہیں ہے۔ تو بھائی ہماری کتابوں میں، دارالسلام کی کتابوں میں کوئی بھی کتاب غلطی سے محفوظ نہیں ہے۔ صحیح بخاری دارالسلام والی جو چھپی ہے، ابو داؤد وغیرہ، اس میں غلطیاں موجود ہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں کہ کتابی فضول ہے؟ بھائی جزوی غلطی، اکا دکا غلطی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ تمام لمبے چوڑے پروجیکٹ، یونیکوڈ کی کتابیں، پی ڈی ایف کی کتابیں، اس کی ہمیں نفی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال ہمیں اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم اصول جرح و تعدیل کا یہ بھی ہے کہ ائمہ متقدمین اور ائمہ متاخرین، ان میں کس کو لیا جائے گا؟ متقدمین اور متاخرین۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھیں، یہ ایک فضول سی بات ہے کہ جی اس روایت کو متاخرین نے کیا کہا، یہ بات نہیں لی جائے گی، متقدمین کی بات مانیں گے۔ مرضی کی بات ہے تو متاخرین کی بات لے لی۔ یہ ایک فضول سی بحث بعض نے شروع کر دی ہے طلبہ کے اندر۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے معتبر محدثین کو سمجھ دی ہے، تو اس کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم نے کسی روایت کی تحقیق کرنی ہے، پہلوں کو بھی دیکھنا ہے، بعد والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ بعد والے متاخرین ہم سے 100 گنا بہتر متقدمین کو جانتے تھے۔ بھائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، ابن عبد الہادی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے متاخرین ہیں۔
موجودہ سارے علماء اکٹھے کر لیے جائیں شاید یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اکیلے کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ ابن حجر رحمہ اللہ جو متقدمین کی کتابوں کو جانتے تھے، شاید موجودہ میں کوئی بھی انہوں نہیں جانتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں جب بھی کسی حدیث کی تحقیق کرنی ہے، پہلوں سے لے کر اپنے دور تک تمام محدثین کی تحقیق سے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی کیا تحقیق کی ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک راوی ہیں ولید بن زوران، ائمہ متقدمین میں سے صرف ان کو امام ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے۔ پھر بعد والوں میں سے امام بہقی نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تو اب ہماری تحقیق میں، معتبر علماء محدثین کے تحقیق میں ولید بن زوران راوی ثقہ ہے۔ وجہ کیا؟ ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقہ قرار دیا ہے، بہقی نے ثقہ کہا ہے، ابن حجر نے ثقہ کہا ہے رحمہ اللہ اجمعین۔ تو یہ ثقہ راوی ہے۔ لیکن جس کا منہج غلط ہو، جو متقدمین اور متاخرین کا فرق کا سہارا لے، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی اس کو متقدمین میں سے صرف ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، اس لیے یہ راوی مجہول ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا متاخرین امام بہقی، ابن حجر یہ متقدمین کے دشمن تھے؟ میں 15ویں صدی میں، 14ویں صدی میں یہ فتویٰ جاری کروں کہ صرف ابن حبان نے اس کو ثقہ قرار دیا تھا، بعد والوں کی بات نہیں لی جائے گی، تو اللہ کے بندو یہ اصول ہی باطل ہے۔ اس اصول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب بھی آپ یہ بات دیکھیں یا سنیں کہ متقدمین اور متاخرین، سمجھ لیں یہ باتیں فضول ہیں، ان کی علمی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ متقدمین کے علم کو ہی متاخرین نے مدون کیا ہے۔ فتح الباری، تہذیب و تہذیب وغیرہ، ابن تیمیہ کا فتاوی، ان میں کیا ہے؟ ان میں سارا متقدمین کا علم ہی ہے۔ بھائی اگر میں کتاب لکھوں یا آپ کتاب لکھیں تو کہاں سے لکھیں گے؟ اپنے پہلے والوں سے ہی لکھیں گے نا، وہی تو آنی نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں جہاں سے کوئی فائدہ ملتا ہے، صحابہ سے ملا، تابعین سے ملا، محدثین سے، ابن تیمیہ سے ملا، ہم وہ نقل کر دیتے ہیں، ہماری کتاب بن جاتی ہے۔ تو یہ جو اصول میں نے بیان کیا ہے یہ بات غلط ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ تو ابن حبان متقدمین سے اکیلے ہیں، یہ راوی مجہول ہے، تو اس کی بات غلط قرار دی جائے گی۔ اور اس میں بھی صحیح بات یہ ہے، اس راوی کو ابن حبان کے ساتھ بہقی اور ابن حجر نے بھی ثقہ کہا ہے، جو دونوں اگرچہ متاخرین ہیں لیکن انہیں بھی روات پر حکم لگانے کا عمل کا تامہ حاصل تھا۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کو بھی اللہ نے جرح و تعدیل کا امام بنایا تھا۔ بلکہ متاخرین کے کچھ نہ سمجھنا اور یہ کہہ کر ان کی خدمات جلیلہ پر پانی پھیر دینا کہ وہ متاخرین ہیں، بس متاخرین ہیں، یہ انتہائی خطرناک معاملہ اور منہج ہے۔ متقدمین ہوں یا متاخرین، ہر کسی کے ساتھ دلیل کی بنا پر اختلاف ممکن ہے۔ بھائی جان، اگر کوئی متقدم بات کرتا ہے، پہلا محدث بات کرتا ہے، اس سے بھی اختلاف ممکن ہے۔ یا تو یہ اصول ہونا کہ متقدمین جو بھی بات کرے وہ ٹھیک ہوتی ہے اور متاخرین جو بھی بات کرے وہ غلط ہوتی ہے، ایسی بات ہی نہیں۔ بھائی جان، دلیل کی بنیاد پر ہر کسی سے، خواہ استاد محترم ہوں، خواہ پہلے لوگ ہوں، بعد والے ہوں، ہر کسی سے اختلاف کرنا درست ہے۔ اس طرح اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں۔ متقدمین اور متاخرین کا فرق کرنے والے کتنے فوج غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو صحیح منہج کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باطل منہج ہے۔ درست بات کیا ہے؟ جب بھی ہم نے کسی حدیث کی تحقیق کرنی ہے تو ہمیں ائمہ محدثین تمام کو غور سے دیکھنا ہے، تو پھر جو راجح محسوس ہو دلائل کی روشنی میں اس کو ہم نے راجح قرار دے دینا ہے۔ جرح و تعدیل کا ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے،
جرح کرنے والا اگر خود ضعیف ہے، کوئی راوی کسی راوی پر جرح کر رہا ہے، یہ جی ضعیف ہے، اور جرح کرنے والا خود بھی ذرا ضعیف ہے، خود نہ 3 میں نہ 13 میں، اس کو شوق ہے میں آگے جرح کروں، وہ جرح کر رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو دوسروں پر جرح کرتے تھے، خود ضعیف ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا میرا تو بیڑا ڈوبا ہے، میں اگلا نہ بھی ڈوبا، میں تو خود ضعیف ہوں، مجھے کہتا نا ضعیف تو میں بھی آگے حکم لگاؤں۔ یہ بھی ایسے کئی محدثین نے پکڑے کہ ظالمو تم خود ضعیف ہو، آگے تم کیسے روایات کو ضعیف قرار دیتے ہو۔ اس پر کافی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، خود ضعیف تھے، آگے بھی وہ بیچارے ضعیف قرار دیتے رہے۔ مثلا شاذ کونی، ایک راوی کا نام ہے شاذ کونی، ازدی، ابن خراش، مسلمہ بن قاسم، دولابی، اور بھی ہیں کہ یہ ایسے راوی ہیں جو خود ضعیف تھے، خود ضعیف تھے۔ اب اگر ان میں سے کسی کی بھی کسی راوی پر جرح ہو یا تعدیل ہو تو ان کی بات مانی جائے گی؟ نہیں۔ یہ بھی ہمیں اصول پختہ رکھنا چاہیے۔ لسان المیزان کی تحقیق ہے مقدمہ فتح المنان، صفحہ نمبر 194 سے لے کر 199 تک اسی اصول پر تفصیل کے ساتھ بات لکھی ہوئی ہے، وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات محال ہے کہ عادل راوی پر مجروح کے کلام کے ساتھ جرح کی جائے۔ بندہ بہت بڑا محدث ہے، سکہ راوی ہے، تو جو بات کر رہا ہے وہ ضعیف ہے، ضعیف کی بات مان کر ایک محدث پر جرح قبول کر لی جائے، ابن حبان کہتے ہیں ایسی بات درست نہیں ہے۔ ازدی نے بعض سکہ راویوں کو ضعیف قرار دیا تو امام ذہبی رحمہ اللہ سیر الاعلام نبلہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 399 میں لکھتے ہیں، اے ازدی کاش تو اپنے ضعف کو پہچانتا، تو کتنے اوقات میں خود تو ضعیف ہے، آگے فتوی لگا رہا ہے، انسان بن جا۔ حضرات گرامی، ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے، راوی بدعتی ہے، بدعتی راوی کتب رجال میں کئی ایک ہیں، تو بدعتی راوی کی روایت لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں، راوی کے اندر اصل عدالت اور ضبط ہے، کیا وہ عادل راوی ہے، متبع ہے قرآن و حدیث کا اور اچھی صفات کا مالک ہے، اس کا ضبط ہے، یہ چیزیں ہیں راوی میں مثال کے طور پر، لیکن وہ ساتھ ساتھ شیعہ کی طرف میل ہے، قدریہ کی طرف میل ہے، مرجیہ کی طرف میل ہے، تو اس کا مرجی، شیعی اور قدری ہونا مضر نہیں ہے۔ اس بنا پر ہم اس کی روایت نہیں رد کر دیں کہ یہ جی شیعہ کا راوی ہے، یہ مرجی راوی تھا، قدری راوی تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ اگر اس کی بدعت مکفرہ ہے، کیا مطلب ایسی خطرناک بدعت کا حامل راوی ہے کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہی ہے، وہ کافر بن رہا ہے، تو پھر ایسے راوی کی روایت قبول نہیں ہے۔ اگر چھوٹی موٹی بدعت ہے، بدعت مفسقہ ہے، چھوٹی بدعت ہے اور وہ راوی ہے کتب حدیث کا، اس کی روایت کو محدثین نے لیا ہے، قبول کیا ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ یہ مثال کے طور پر ایک راوی ہیں ابان بن تغلب، یہ یعنی کچھ بدعتی راوی تھے، یہ انہی میں سے ہیں ابان بن تغلب۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس پر لکھتے ہیں، فَلَنَا صِدْقُهُ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ، بھائی یہ سچا راوی تھا، سکہ راوی تھا، اس کی سچائی اور ثقاحت کی وجہ سے ہم اس کی روایت لیتے ہیں، اور اس کی بدعت کا گناہ اس پر ہے، ہم پر نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
فلانا صدقہ و علیہ بدعتہ، میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی قاعدہ ہے کہ اگر کسی راوی پر جرح ہو، بعض دفعہ وہ الزام ہوتا ہے، کسی کو شک پڑا، شک کی بنا پر حکم صادر کر دیا، تو ائمہ محدثین اس شک کی بھی تحقیق کرتے تھے، آیا جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ الزام درست ہے کہ غلط ہے۔ اگر وہ الزام غلط ثابت ہوتا پھر اس جرح کو واپس بھی لے لیتے تھے، یہ نہیں کہتے بھی میں نے جرح کر دی ہے تو جرح رہے گی، نہیں، فوراً الزام غلط ثابت ہوا تو اس اپنے جرح کو واپس لے لیتے تھے، اس راوی کی تصدیق بھی کر دیتے تھے۔ اس کی بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک راوی ہیں امام مکحول شامی، بڑے مشہور امام ہیں مکحول، ابن خراش محدث نے ان پر قدری ہونے کا الزام لگا دیا، یہ جی قدری راوی ہے۔ تو پھر امام اوزاعی رحمہ اللہ نے تحقیق کی کہ آیا جو اس نے قدری ہونے کا الزام لگایا ہے یہ درست ہے کہ غلط؟ جب انہوں نے تحقیق کی ثابت ہوا کہ یہ مکحول شامی راوی قدری نہیں ہے، الزام غلط ثابت ہوا، تو امام اوزاعی نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْ ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ بَاطِلٌ، ہم نے اس الزام کی تحقیق کی تو ثابت ہوا یہ باطل الزام تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات تہذیب و تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 میں موجود ہے۔ اسی طرح امام عبدالرزاق صنعانی، مصنف عبدالرزاق والے، ان پر بعض نے الزام لگایا ہے کہ وہ شیعہ تھے، تشیع کا الزام ہے جو کہ درست نہیں ہے، حالانکہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے تھے۔ وہ انسان شیعہ وہ کبھی بھی شیخین کریمین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر سیدنا علی کو فضیلت نہیں دے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو فضیلت دے رہے ہیں۔ تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 131 132 صحیح سند کی بات ثابت ہے۔ امام عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ، ہم اسی کو لیں گے جو سیدنا معاویہ نے بیان کیا۔ ہو شیعہ پھر وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیان کر رہے حدیث کو لے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے یہ کہ ہمیں دلائل ملے ہیں اللہ کی توفیق سے، ائمہ محدثین لکھے ہیں یہ دلائل اپنے کتابوں میں۔ امام عبدالرزاق صنعانی شیعہ نہیں تھے۔ حضرات گرامی، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا جس طرح جب ہم میں سے کسی پر کوئی الزام لگ جائے کہ اس نے چوری کی ہے، ہماری عدالتیں وہ تحقیق کرتی ہیں آیا اس نے چوری کی بھی ہے کہ نہیں چوری کی، تحقیق کرتی ہیں۔ اگر الزام ثابت نہ ہو تو ہماری عدالتیں، ہمارے اساتذہ ہمیں بری قرار دیتے ہیں، بری قرار دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ الزام ثابت نہیں ہوا۔ اسی طرح ائمہ محدثین رحمہم اللہ اجمعین وہ عدل و انصاف سے مزین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر رکھا تھا، وہ انصاف پر مبنی بات کرتے تھے۔ اگر کسی پر الزام لگا یا تحقیق میں غلطی ہو گئی کسی سے تو فوراً اس کا رد کرتے تھے، لوگوں یہ غلطی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی جرح کر دے قبول کر لی جائے، نہیں، اس کی اصول و ضوابط ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو امام بخاری رحمہ اللہ دوسرے پر جرح کرتا، وہ ان پر جرح کرتا تو کوئی بھی محدث جرح سے پاک نہ ہوتا، سارے مجروح ہوتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ علم ہے، عدالت، انصاف، ایمانداری والا علم ہے۔ ائمہ محدثین نے انصاف کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اپنی خواہشات سے ایک لفظ بھی جرح و تعدیل میں نہیں بولا، بلکہ پوری ایمانداری سے کام کیا ہے۔ ایک اور بھی قاعدہ ہے جرح و تعدیل کا کہ کچھ ایسے راوی ہیں جو صرف ثقہ سے ہی بیان کرتے تھے، کچھ ایسے محدثین ہیں
جو کبھی بھی ضعیف راوی سے بیان نہیں کرتے تھے، صرف ثقہ سے ہی بیان کرتے تھے، تو ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ یار یہ تو امام شعبہ ہے، مثلا امام شعبہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں معروف ہے یہ صرف ثقہ سے ہی بیان کرتے تھے، ثقہ سے ہی، تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ امام شعبہ کے استاد ثقہ راوی ہیں، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہمارے پاس ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رہے یہ قاعدہ اغلبی ہے، کلی نہیں ہے، یعنی اکثر اساتذہ ثقہ ہوتے تھے، ہاں کچھ ضعیف بھی ہوتے تھے۔ مثلا امام شعبہ ثقہ سے بیان کرتے تھے، تہذیب و تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 514 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اکثر ثقہ سے بیان کرتے تھے۔ ابن القطان نے اپنے کتاب بیان الوہم والایہام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 466 میں یہ بات بیان کی ہے۔ علامہ زیلعی حنفی رحمہ اللہ نے نصب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 میں یہ بات لکھی ہے۔ امام بقی بن مخلد ماشاءاللہ یہ وہ محدث تھے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس فقیروں کا لباس پہن کر آتے تھے، روزانہ ایک حدیث لے کر لے جاتے تھے، اندلس سے آئے تھے، یہ وہ محدث تھے۔ یہ بھی صرف ثقہ سے ہی بیان کرتے تھے۔ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس راوی سے بطور استشہاد روایت کریں وہ اکثر ثقہ ہیں۔ یہ کس نے بات کہی ہے؟ حافظ محمد بن طاہر المقدسی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے شروط الائمہ الستہ صفحہ نمبر 18 کے اندر۔ تو یہ بڑا اچھا کہتا تھا نا، بعض ہمارے بھائیوں نے جو جرح و تعدیل میں انصاف نہیں کرتے، علماء احناف، ہمیں شکوہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے ایک میں نے ایسی کتاب لکھی جرح و تعدیل میں جس میں صرف راویوں پر علماء احناف کی ہی جرح و تعدیل اکٹھی کی ہے اور محدثین کے نہیں۔ مثلا کوئی بھی راوی ہے اس پر علماء احناف ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے لے کر اب تک انہوں نے تعدیل کیا کی ہے، جرح کیا کی ہے، تو صرف وہی اکٹھی کی ہے۔ پھر ہنسی آتی ہے، بندہ ہنستا ہے کہہ کے لگا کر کہ ان لوگوں نے کتنا ناانصافی سے کام لیا ہے، دشمنی اختیار کی محدثین سے۔ سارے محدثین معتبر کہہ رہے ثقہ ثقہ ثقہ، اس کی روایت فقہ حنفی کے خلاف آئی تو انہوں نے ناانصافی اور جھوٹ اور بہتان لگاتے ہوئے کہہ رہے یہ راوی ضعیف ہے، اور پھر غلط اصول بیان کیے، اپنے غلط اصول وضع کیے اپنے جرح و تعدیل کے۔ ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے علوم الحدیث کے نام سے ایک کتاب لکھی، اپنی کتاب اعلاء السنن کا مقدمہ لکھا، اس کے اندر ایسے اصول وضع کیے، ایسے اصول بنائے، غلط اصول، جھوٹے اصول، باطل اصول، کہ صرف ان اصولوں کا مقصد یہ تھا فقہ حنفی کا بچاؤ ہو جائے، فقہ حنفی کے مطابق جو ضعیف اور جھوٹے راوی روایات بیان کرتے ہیں ان کا دفاع ہو جائے۔ وہ ایسی کتاب لکھی، اللہ اکبر، غلط اصولوں پر مبنی۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، ہماری محبوب شخصیت، مدرس حرم مکی شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے پھر علوم الحدیث جو ظفر احمد عثمانی تھانوی کی کتاب تھی اس کا رد لکھا۔ ہر اصول غلط، ہر بات غلط، نقص۔ قواعد علوم الحدیث کے نام سے کویت سے وہ کتاب چھپی ہے، وہ پڑھنے کے قابل کتاب، ضخیم جلد میں ہے کہ احناف نے کس طرح اپنے اصول وضع کیے ہیں، اور استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری حافظہ اللہ نے بھی اپنی تمام کتابوں میں، توضیح الکلام کے اندر، تنقیح الکلام کے اندر، اعلاء السنن فی المیزان کے اندر جو بھی پچھلے سال شائع ہوئی ہے وہ عربی میں بھی چھپ گئی، الحمد قریب ہو کر چھپ گئی الحمدللہ۔ یہ کتابیں پڑھنے والی ہیں۔ تو احناف کے اصول جرح و تعدیل کتنے نکمے اصول ہیں، ائمہ محدثین کے جرح و تعدیل کے اصولوں سے دشمنی بنائی ہے، اپنی طرف سے اصول وضع کیے ہیں، تو وہ پڑھنے کی قابل کتابیں ہیں۔ التنقیل جلد پہلی پڑھنے والی ہے، کس طرح جھوٹے راویوں کو ثقہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کتابیں پڑھنے والی ہیں۔ تو انہی غلط اور باطل اصولوں میں ایک یہ بھی اصول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تمام شیوخ ثقہ ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا اصول لکھ دیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تمام اساتذہ ثقہ ہیں۔
یہ وہی جو میں نے کتاب کا نام لیا ظفر احمد عثمانی تھانوی کی علوم الحدیث، صفحہ نمبر 56 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے کذاب، وضاع، بے شمار اساتذہ موجود ہیں، جھوٹے پرلے درجے کے خبیث اور جھوٹے راوی جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو کیسا یہ اصول بنا دیا؟ کیوں بنایا؟ اپنے امام جس پر فقہ کا دار و مدار اور بنیاد بنائی ہے، جس کی تقلید میں اندھے پھر رہے ہیں لوگ، اس کے دفاع میں یہ باطل اصول بنا دیا۔ ائمہ نے یہ اصول نہیں بنایا۔ اللہ کے بندو، یہ اگر اصول ہوتا تو ابن حجر نقل کرتے، علامہ مزی نقل کرتے، امام بخاری نقل کرتے، وہ دشمن نہیں تھے راویوں کے۔ کسی نے نقل نہیں کیا، کسی محدث نے امام نقل نہیں کیا۔ نقل کس نے کیا؟ یہ ظفر احمد عثمانی تھانوی 14ویں صدی کا عالم دین، متعصب غالی حنفی، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے کہنے پر کتاب لکھنے والا کہ ایسی روایتیں اکٹھی کرو جس میں ہمارا فقہ حنفی کا دفاع ہو، کہ فقہ حنفی کے پاس بھی ایسی احادیث موجود ہیں۔ باطل اور نکمے اصول بنا کر کتاب لکھی، جرح و تعدیل کے غلط اصول بنائے۔ یہ ایک مستقل لمبی داستان ہے۔ مثلا عمر بن عبید کذاب راوی ہے اور ابو حنیفہ صاحب کا استاد ہے، متروک بھی ہے۔ جراح بن منہال متروک راوی ہے۔ محمد بن زبیر تمیمی یہ منکر الحدیث راوی ہے۔ اس طرح کے اور بے شمار راوی ایسے ملتے ہیں جو کذاب، دجال، وضاع ہیں، دشمن تھے احادیث کے، وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ تو کیا ظفر احمد تھانوی کے اس بات سے وہ سارے جھوٹے پرلے درجے کے منکر الحدیث راوی، متروک راوی اسی کا ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ حضرات گرامی، یہ چند ایک اصول میں بیان کر سکا ہوں، لمبے اصول ہیں۔ ابھی رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم اپنی کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط جو مکمل ہے، اضافے جاری ہیں، وہ ہم شائع کریں گے۔ تو جب بھی آپ کو وہ کتاب ملے، اسی طرح میرے استاد محترم شیخ عصری حافظہ اللہ کی کتاب ضوابط الجرح و تعدیل کراچی میں محاضرہ 2 دن کا، وہ بھی چھپی ہے۔ اور بھی جو بھی کتابیں آپ کو ملے ہیں ہمارے معتبر علماء کی، محدثین کی جرح و تعدیل پر، ان کا ہم ضرور مطالعہ کریں تاکہ جرح و تعدیل کی باریکیاں ہمیں سمجھ لگیں۔ اللہ تعالی ہمیں جرح و تعدیل کے فن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہمیں ماہر بنائے اور اس فن میں ہم سے کام لے لے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم